أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے جمعہ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی شروعات کی آیتیں، جس میں ایمان والا اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا راستہ مانگتا ہے، وہ ہدایت پر چلنے والے کون لوگ ہیں، یہ ہدایت والی کتاب کن لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس بارے میں اور ان ہدایت یافتہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کیا کیا صفات ہوتے ہیں، اللہ پر اور غیب پر ایمان ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں مال کو اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو جو باتیں اتاری گئی ہیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخر میں بتایا گیا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہمیشہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور ضرور بھی ضرور اللہ کے یہاں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ تم نے سورہ فاتحہ میں جو اللہ سے ہدایت مانگی ہے اس ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگ یہی ہیں جن کی زندگی کے اندر بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول پر غیب کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ان کی زندگی کے اندر قائم ہوتا ہے، ہر حال میں نماز کو اپنی زندگی میں قائم رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دی ہوئی روزی میں سے، مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں،
اور اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، آپ سے پہلے جو باتیں اتاری گئی ہیں اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی ان کے حق میں ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ انذرتہم کے معنی ڈرانا، انذار کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کسی چیز کے چھپانے کو، کسی چیز کے چھپانے کو۔ کافر بھی اپنے دل کے اندر کا ایمان چھپاتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ایک بڑی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ورنہ ہم لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اپنی خواہش کے مطابق کسی کو ہم خدا بنا لیے ہیں، ورنہ پورے کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ ان کے دل میں بھی یہ بات ان کو بھی معلوم ہوتی ہے، ان کے بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن چونکہ اس سچی بات کو وہ چھپاتے ہیں۔ کفر کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، دوسرے معنی کفر کے آتے ہیں ناشکری کے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھا پی کر، اللہ کو سمجھے بغیر، اللہ تک پہنچے بغیر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے بغیر ناشکری کرتے ہیں۔ کفر کے معنی ایک آتے ہیں ناشکری کے۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے، لیکن دل کے اندر ضد ہوتا ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے۔ کیوں مانیں گے؟ کس لیے مانیں گے؟ وہ تو بڑی ذات ہے ہی، اللہ ہے، لیکن ہم یہاں چھوٹے چھوٹے خدا کو، چھوٹے چھوٹے بتوں کو مان لیتے ہیں۔ اس لیے مانتے ہیں تاکہ ہم ان سے قریب ہو جائیں۔ مکے کے جو کافر تھے وہ یہی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، ہم اللہ کے قریبی بننے کے لیے، اللہ کے چہیتے بننے کے لیے ہم دنیا کے اندر بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگ مکے کے کافروں کا کہنا تھا اس زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ بات وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، لہذا اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی بھی کفر کر کے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں، کفر کو اللہ معاف نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اچھا، اللہ کے معاملے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو بھی دوسروں کو اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ اب جب ان کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں نہیں ماننا ہے، ضد کرنا ہے۔ جس آدمی کے دل میں ضد ہوتا ہے تو وہ آدمی قبول نہیں ہوتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، کسی بھی بات کو ہٹ درمی میں ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہی کہا جا رہا ہے سواء علیہم، برابر ہے ان لوگوں پر، آپ ڈرائیں تب بھی، نہ ڈرائیں تب بھی۔ دیکھیے انذار کہتے ہیں ایسا ڈرانا۔ عربی ایک ایسی زبان ہے، اس کے اندر بہت کشادگی ہے۔ میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ ہماری اردو زبان، جو لوگ اردو زبان پڑھے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے اردو زبان عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت وسعت نہیں ہے جتنی وسعت اور کشادگی عربی زبان کے اندر ہے۔ ایک یہاں پر خوف کے معنی بھی ڈر کے آتے ہیں، انذار کے معنی بھی ڈر کے آتے ہیں۔ حالانکہ انذار کہتے ہیں
کسی پر شفقت اور رحم کرتے ہوئے کسی کو ڈرانا۔ آپ اپنے بچے کو سانپ سے ڈراتے ہیں، بچھو سے ڈراتے ہیں، اور اپنی نافرمانی سے باپ ڈراتا ہے، میری بات نہیں سنو گے تو مارو گے، مار کھاؤ گے۔ بچے سے محبت ہے اسی لیے باپ ڈراتا ہے کہ دیکھو میری نافرمانی مت کرو، تمہاری محبت میرے دل میں ہے اسی لیے میں تم کو سمجھاتا ہوں۔ ایسے ہی ایک آدمی کسی کو سانپ سے، بچھو سے، کسی گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے تو وہ اس لیے ڈراتا ہے، سانپ سے ڈرا رہا ہے، بچھو سے ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ پسند ہے کہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا دوست کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ تو سامنے والے کی شفقت اور رحم کھاتے ہوئے کسی کو ڈرانا یہ انذار کہلاتا ہے۔ اسی لیے نبیوں کو نذیر کہا گیا، بشیر کہا گیا۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا۔ ایسا ڈرانے والا کہ جس ڈرانے والا اب ڈراتے ہوئے جس کو ڈرا رہا ہے ان پر رحم کھاتا ہے، شفقت کرتے ہوئے کہ دیکھو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، تم اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، مجھے نبی مان لو۔ سامنے والے کا ایک درد ہوتا ہے، داعی جو ہوتا ہے، دعوت جو دیتا ہے، اسلام کی دعوت، دین کی جو دعوت دیتا ہے، اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ سامنے والے کے سامنے کوئی ڈر کی بات بھی کہے لیکن دل کے اندر سامنے والے کی شفقت اور رحم کرم اس کا دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں انذار، ڈرائیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ آپ پر ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ دونوں چیز آپ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ آپ کی محنت بیکار جانے والی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ محنت کریں نہ کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے آپ محنت کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا۔ آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو بتائیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بتائیں تب بھی، ڈرائیں تب بھی، نہ ڈرائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن کام آپ کے ذمہ دیا گیا ہے، آپ اپنا کام کریں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر ہم نے اتارا ہے، جو باتیں اتاری ہیں ان کی تبلیغ آپ کیجئے۔ تو یہاں ایک بات، یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی کسی کو ڈراتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، قبر کے عذاب سے ڈراتا ہے، تو آدمی کو معلوم ہے کہ وہ قبول کرے، بولے تب بھی نہیں مانے گا، نہیں بولیں گے تب بھی نہیں مانے گا، تو اس لیے بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اب جن لوگوں کے دل کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم سیل مار دیتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی چیز پر سیل لگتی ہے تو وہ سیل اسی لیے لگائی جاتی ہے اندر کی چیز باہر نہ آئے، باہر کی چیز اندر نہ جائے۔ سیل لگانے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، مہر کہتے ہیں سیل کو، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے رکھا ہے، کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ختم یختم کے معنی آتے ہیں مہر لگانے کے۔ اب اللہ نے ان کے دلوں کی سختی اور ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی کو دیکھ کر اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دیا، مہر لگا دیا۔ اب وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیے دل ایسی چیز ہے جو آدمی کے اچھے برے، آدمی کے سامنے کوئی اچھی چیز آتی ہے، بری چیز آتی ہے تو اس کے بری چیز کا انکار کرنے کا، اچھی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ اور کان پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے، دل پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے دل میں کدھر سے بھی بات پہنچ سکتی ہے، کدھر سے بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ ایسے ہی کانوں پر بھی کبھی آدمی پیچھے سے بھی کوئی آواز سنائی دے سکتا ہے، پیچھے سے بھی اسے کوئی نصیحت کر سکتا ہے، ادھر سے بھی کوئی اسے سمجھا سکتا ہے، ادھر سے بھی کوئی سمجھا سکتا ہے۔ تو دل کو ہر اعتبار سے سیل کر دیا گیا کہ دل کے اندر کوئی بات گھسے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ہم ہدایت پر آئیں، ایمان لائیں۔ اب اللہ فرماتے ہم ان کے دل کو سیل لگا دیے تاکہ کسی بھی جانب سے ان کے دل میں ہدایت کی بات
داخل نہ ہو۔ نمبر 1 کان بھی کسی بھی طرف سے سن لیتا ہے، ادھر کی بات بھی سنے آتی ہے، ادھر کی بات بھی سنے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کانوں پر بھی سیل لگا دیا، کیا مطلب کدھر سے بھی کانوں میں بھی بات داخل نہ ہو۔ اب آنکھ کے سامنے پردہ ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سامنے ہی دیکھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، لیکن اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت ان کے آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے۔ وہ دیکھیں گے، دیکھ کر دنیا کی چیز کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے جانور دیکھتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا جو ایک ایمان والے کے لیے، صحیح عقل مند انسان کے لیے ہونا چاہیے، وہ ان کے دلوں سے اللہ نے ختم کر دیا ہے۔